بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من قام بدعوته واستمسك بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، آج اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے پاکستان میں رائج مالیاتی قوانین کا ایک عمومی تعارف پیش کروں گا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم مالیاتی قوانین کی ترکیب استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے، اور میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ ان مالیاتی قوانین سے متعلق چند بڑے مسائل پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کر سکوں۔ مالیاتی قوانین کی بحث سے بھی پہلے یہ واضح کرنا مناسب ہے، ضروری ہے کہ قانون سے اس ساری بحث میں ہماری مراد کیا ہوگی۔ بعض اوقات میں اپنے دوستوں سے جب یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں اسلامی بینکاری کے نام پر جتنا سارا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے، تو اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی بینکاری سے متعلق ہمارے پاس قوانین نہیں ہیں، قانون نہیں ہے، تو ان کو حیرت ہوتی ہے۔ اور بعض ہمارے دوست جوش دفاع میں آ کر اسٹیٹ بینک کے بہت سارے سرکولرز بھی پیش کرتے ہیں اور مختلف ایس او پیز بھی، اور وقتاً فوقتاً جو بنائے گئے رولز ریگولیشنز ہیں ان کا بھی حوالہ دیتے ہیں۔ تب اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم انہیں بتائیں کہ قانون سے مراد یہ سرکولرز حتیٰ کہ یہ رولز ریگولیشنز بھی نہیں ہیں۔ جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں تو اولین مراد اس سے ہوتی ہے وہ دستاویز جس کو ہم دستور کا نام دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا۔ اب کانسٹیٹیوشن بنیادی طور پر اس قانون کو کہتے ہیں جو آپ کے ملک کے پورے نظام کا خاکہ جس میں پیش کیا گیا ہوتا ہے۔ پاکستان کیا ہے، اس کے حدود کیا ہیں، پاکستان میں حکومت کیسے ہوگی، پاکستان میں قانون سازی کے لیے جو ادارہ ہے پارلیمنٹ، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، وہاں قانون سازی کیسے ہوگی، حکومت کیسے تشکیل پائے گی، عدلیہ کیسے ہوگی، ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، وفاقی شرعی عدالت کے پاس کیا اختیارات ہوں گے، شہریوں کے بنیادی حقوق کیا ہیں، صوبوں کا اور وفاق کا آپس میں تعلق کیا ہے، یہ اور اس طرح کے دیگر بہت سارے مسائل پر دستور میں جو رہنمائی دی گئی ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، اور سارے ملک کا نظام اس کی روشنی میں چلتا ہے۔ تو دستور کو اس زاویے سے ظاہر ہے ہم مالیاتی قوانین کی فہرست میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن تمام مالیاتی قوانین کا دستور سے ہم آہنگ ہونا اور دستوری حدود کے اندر ان کا رہنا یہ ضروری ہوتا ہے، اس پر میں آگے وضاحت بھی کروں گا۔ تو بہرحال قانون، جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں، مالیاتی قانون نہیں لیکن قانون، تو قانون سے ہماری اولین مراد یہ دستاویز ہوتی ہے جس کو ہم دستور کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ تمام قوانین کا اس دستور کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ان قوانین کا ذکر کرتے ہیں جو دستور کی روح سے اس ادارے نے بنائے ہوتے ہیں جس کو ہم مقننہ کہتے ہیں، جس کو قانون سازی کا اختیار دستور کی روح سے حاصل ہے۔ اب پاکستان چونکہ ایک وفاقی ریاست ہے اور یہاں وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم ہوئی ہے، اس وجہ سے جو وفاقی مقننہ ہے جس کو ہم پارلیمنٹ یا مجلس شورا کہتے ہیں، تو پارلیمنٹ صرف انہی موضوعات پر قوانین بنا سکتی ہے جو دستور کی روح سے وفاقی فہرست میں شامل ہیں۔ تو وفاق کے پاس قانون سازی کا اختیار کن کن امور پر ہے، دستور میں اس کی تصریح کی گئی ہے۔ وفاقی مقننہ یعنی پارلیمنٹ انہی امور پر قانون بنا سکتی ہے۔ پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، دو حصے ہیں، ایوان زیریں عوام کے ووٹوں سے براہ راست اس کے ارکان منتخب ہوتے ہیں، اس ایوان زیریں کو ہم قومی اسمبلی کہتے ہیں، اور جو ایوان بالا ہے جس میں صوبوں
کی جو مقننہ ہوتی ہے صوبائی اسمبلی، اس کے ارکانوں کی ووٹوں سے، اس کے ارکانوں کی رائے سے اور ان کے ووٹوں سے سینٹ ایوان بالا کے ارکان کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں ایوان مل کر اور ان کے ساتھ صدر مملکت، یہ تین حصے ہیں۔ ان تین حصوں کو جب اکٹھا دیکھا جائے تو ان تینوں کے مجموعے کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، مقننہ کہتے ہیں۔ اور پارلیمنٹ تو ان دو ایوانوں کو کہتے ہیں، ایوان زیریں اور ایوان بالا، لیکن جب وہ مقننہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس میں صدر بھی شامل ہوتے ہیں، کیونکہ قانون تب بنتا ہے جب یہ دونوں ایوان اسے منظور کریں اور اس کے بعد صدر مملکت اس پر دستخط بھی کریں۔ تو یہ تو وفاقی قانون سازی ہوئی۔ صوبائی قانون سازی کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے پاس صوبائی مقننہ ہے جس کو ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، وہ یک ایوانی ہے۔ صوبے میں دو ایوان نہیں ہوتے، ایک ہی ایوان ہوتا ہے جس کو ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں، اور اس میں جو ارکان ہوتے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، ایم پی اے جن کو ہم کہتے ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی، پروونشل اسمبلی۔ تو وہ قانون بناتے ہیں، اس کی منظوری دیتے ہیں، لیکن وہ قانون تب بنتا ہے جب گورنر اس پر دستخط کرتا ہے۔ یہاں بھی دستور کی روح سے ضروری ہے کہ صوبائی اسمبلی ان امور پر قانون سازی کرے جو صوبے کے اختیار میں ہیں۔ جو وفاق کے اختیار میں امور ہیں ان پر صوبہ قانون نہیں بنا سکتا۔ تو جب صوبائی اسمبلی اپنے دائرہ اختیار میں قانون سازی کرے، یا وفاقی مقننہ پارلیمنٹ اپنے دائرہ اختیار میں قانون سازی کرے، تو پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے منظور کردہ قانون کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، یا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی، اس کو ہم ایکٹ کہتے ہیں۔ جیسے کانٹریکٹ ایکٹ ہے، جیسے کوئی بھی دوسرا ایکٹ ہے، پارٹنرشپس ایکٹ ہے، کمپنیز ایکٹ ہے، بہت سارے اور بھی ایکٹس ہیں۔ تو ایکٹ کہا جاتا ہے اور اسٹیچوٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو دستور کے بعد جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں تو مراد ایکٹس ہوتے ہیں، اسٹیچوٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ قوانین جو صوبائی اسمبلی نے یا پارلیمنٹ نے منظور کیے ہوتے ہیں، ان پر گورنر کے یا صدر کے دستخط ہوتے ہیں۔ ان کو ایکٹس کہا جاتا ہے یا اسٹیچوٹس کہا جاتا ہے۔ ایک اور بھی قسم ہوتی ہے جس کو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں، یا ان کو ہم بائی لاز میں بھی شمار کرتے ہیں، نیابتی قانون کہیں آپ اسے۔ اصلاً قانون سے مراد یہ نیابتی قانون نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی ایکٹ پاس کر لیتی ہے، قانون منظور کر لیتی ہے، لیکن تفصیلات طے کرنے کے لیے کسی اور ادارے کو اختیار تفویض کر دیتے ہیں۔ تو وہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کی نیابت میں مزید تفصیلات طے کرتے ہیں۔ ان تفصیلات کو جب طے کیا جائے تو ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن، یا وہ لیجسلیشن جو تفویض یا نیابت کی بنیاد پر انہوں نے کی ہے، ان کو پارلیمنٹ نے یا صوبائی اسمبلی نے اختیار تفویض کیا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آرڈیننس بنایا، صدر نے جاری کیا، بعد میں پارلیمنٹ نے بھی اسے تحفظ دیا، تو اس آرڈیننس کے تحت انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے ادارے کی تشکیل کی گئی۔ اس ادارے کے اندر مختلف فورم بنائے گئے کہ یہ بورڈ آف گورنرز ہے، یہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہے، یہ اکیڈمک کونسل ہے، وغیرہ وغیرہ، اور ان میں سے ہر ایک کو مختلف امور کے لیے اختیارات دیے گئے۔ اب کچھ امور ہیں جو تعلیمی یونیورسٹی کے اندر تعلیمی امور سے متعلق تفصیلات کے لیے ضوابط اگر بنائیں گے تو وہ اختیار دیا گیا اکیڈمک کونسل کو۔ انتظامی امور سے متعلق تفصیلی ضوابط طے کرنے کے لیے اختیار دیا گیا بورڈ آف گورنرز کو، لیکن ان اختیارات کو حدود کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، محدود کیا گیا ہے۔ اور یہ جو یونیورسٹی کے اندر اکیڈمک کونسل یا بورڈ آف گورنرز جب رولز ریگولیشنز بناتے ہیں تو وہ تب تک جائز ہوں گے، نافذ ہوں گے جب وہ ان حدود کے اندر ہوں۔ اگر پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے ایکٹ میں مقرر کردہ حدود سے تجاوز کیا جائے تو وہ رولز ریگولیشنز وغیرہ
ان کو قانون کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، نہ ان کو نافذ العمل مانا جاتا ہے۔ تو نیابتی قوانین ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو کسی مخصوص ادارے کو اگر پارلیمنٹ نے یا صوبائی اسمبلی نے تفصیلات طے کرنے کا اختیار تفویض کیا حدود کے اندر، تو وہ پھر رولز اور ریگولیشنز بناتے ہیں۔ آپ ان کو بائی لاس کہیں، ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہیں، لیکن اصلاً جب ہم قانون کا لفظ بولتے ہیں تو اصلاً مراد یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ان سے بھی آگے بڑھ کر پھر بعض اوقات مختلف ادارے یا مختلف آفیسز سے سرکولر جاری ہوتے ہیں، نوٹیفیکیشنز جاری ہوتے ہیں، مراسلے کہیں ان کو یا اعلانات کہیں، وہ ان کو اپنے روٹین میٹرز کے لیے، روزمرہ کے معاملات کے لیے جو اختیار قانون کے تحت یا نیابتی قانون کے تحت یا قواعد و ضوابط کے تحت کسی آفس کو حاصل ہے، تو اس اختیار کی روح سے وہ کوئی مراسلہ بھی جاری کرتا ہے، کوئی اعلان بھی جاری کرتا ہے۔ اب جیسے نیابتی قوانین کا یا قواعد و ضوابط کا قانون کی حدود کے اندر رہنا ضروری ہے، اسی طرح ان مراسلوں کا اور ان اعلانات کا ان قواعد و ضوابط کے حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، وہ جو قانون پارلیمنٹ نے یا صوبائی اسمبلی نے منظور کیا تھا اس کا دستور کی حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔ تو ہمارے ہاں یوں کہیں یہ پورا شجرہ ہے کہ دستور کی بالادستی ہے، پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے گی، صوبائی اسمبلی جو بھی قانون بنائے گی، وہ دستور کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر بنائے گی۔ پھر اگر پارلیمنٹ نے یا صوبائی اسمبلی نے کسی کو مزید تفصیلات طے کرنے کا اختیار تفویض کیا ہے تو وہ ان تفصیلات کے لیے قواعد و ضوابط بنا سکتے ہیں، لیکن ان قواعد و ضوابط میں یا ان بائی لاز میں یا اس ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن میں یہ ضروری ہوگا کہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر انہیں بنایا جائے۔ اسی طرح ان قواعد و ضوابط کی روح سے اگر کسی آفس کو کوئی اختیار دیا گیا تو روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے وہ مراسلے بھی جاری کر سکتے ہیں، اعلانات بھی جاری کر سکتے ہیں، لیکن وہ مراسلے، وہ اعلانات نافذ العمل ہوں گے تب جب وہ ان قواعد و ضوابط کے اندر ہوں، اور اسی طرح یہ قواعد و ضوابط اس قانون کی حدود کے اندر ہوں اور وہ قانون دستور کی حدود کے اندر ہو۔ تو یہ ہمارے ہاں شجرا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اسلامی بینکاری پر ہمارے پاس قوانین نہیں ہیں، تو ہماری مراد اصل میں یہ ہوتی ہے کہ مراسلے تو ہیں، کچھ قواعد و ضوابط بھی ہیں، لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ کی صورت میں یا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی کی صورت میں ہمارے پاس کیا ہے؟ چند عمومی قوانین ہیں جن کا میں آگے ذکر بھی کروں گا، لیکن خصوصی قوانین کے مثال کے طور پر آپ اسلامی بینکاری میں مضاربہ کیسے ہوتا ہے، مشارکہ کیسے ہوتا ہے، مختلف قسم کے جو پروڈکٹس مختلف بینکس آفر کرتے ہیں، ان پروڈکٹس کے لیے جو تفصیلات ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے شرعی ایڈوائزری بورڈ ہوں یا اسٹیٹ بینک کا پورا میکانزم ہو، اس کے مطابق اس کی نگرانی بھی ہوتی ہو، لیکن کیا اس پروڈکٹ کے لیے اور ہمارے پاس اس طرح کا قانون ہے جیسے دیگر امور میں پارلیمنٹ نے یا صوبائی اسمبلی نے بنائے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بس یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے، اس طرح ہمارے ہاں بس ایسا ہوتا ہے۔ اکثر میں یونیورسٹی میں بھی پوچھا کرتا ہوں، بعض اوقات کوئی جب سے مجھے یہ انتظامی ذمہ داریاں دی گئی ہیں تو کوئی معاملہ سامنے آ جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں بھائی یہ کس قانون کے تحت ہے، کیسے ہوتا ہے، کوئی رول ہے، کوئی ریگولیشن ہے، کہاں سے آئی ہے یہ بات؟ تو جب پوچھتے ہیں تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ پیچھے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں، بس کہتے ہیں سر ایسا ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے، یہ تعامل ایسا ہمارے ہاں بس رواج ہے، یہ پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں پریکٹس کی کوئی حیثیت نہیں قانونی، اس کے پیچھے جب تک قانون کی تائید حاصل نہ ہو، تو اس لیے جو بھی پریکٹس ہے جب اس کے متعلق سوال اٹھے گا کہ کیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں، تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ قانون کے تحت اس پریکٹس کی اجازت ہے۔ یہی معاملہ ہمارے بینکس میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی چلتا رہتا ہے، لیکن جب سوال اٹھتا ہے تو پھر جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ اسلامی بینکاری یا دیگر امور پر ہمارے پاس قوانین ہونے چاہیے، رولز ریگولیشنز کافی نہیں ہے، سرکولرز نوٹیفیکیشنز کافی نہیں ہے، پریکٹس کافی نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ اگر قانون ہو تو اس قانون میں چونکہ سب کچھ
بلیک اینڈ وائٹ میں آ جاتا ہے، تحریری صورت میں سامنے موجود ہوتا ہے، تو اس تحریری دستاویز کی تعبیر و تشریح پر اگر اختلاف بھی ہو تو وہ اختلاف اس تنازع کو حل کرنے کے لیے ہم عدالت میں جا سکتے ہیں۔ یہ جو میں عام عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، خصوصی عدالتوں کی نہیں، ہائی کورٹ وغیرہ کی، کہ وہ تعبیر قانون کے اصولوں کی روشنی میں پھر طے کر سکتے ہیں کہ یہ معاملہ درست ہے یا غلط ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے، اور میرے نزدیک جب تک اس طریقے سے اس معاملے کو نہ دیکھا جائے تب تک کوئی بہت بڑی مثبت تبدیلی آنے کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، اب جب تعبیری قانون کی بات آ گئی تو میں تعبیری قانون کے چند بنیادی اصول بھی آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان میں ہمارے سسٹم میں ضروری ہیں۔ ان میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، سب سے پہلے سب سے اولین جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ تمام قوانین دستور کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہوں۔ کسی کے پاس کوئی بھی قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس اختیار کے جو دستور نے دیا ہے۔ یہ ہمارے دستوری نظام کا، ہمارے قانونی نظام کا اصل الاصول ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دوسرے شخص کو قانوناً کسی حکم ماننے پر مجبور نہیں کر سکتا جب تک اسے مجبور کرنے کا اختیار اس شخص کو دستور نے نہ دیا ہو۔ اس بنا پر کوئی قانون تبھی قانون کہلائے گا جب وہ دستور کے مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر بنایا جائے، اور بنایا جائے اس ادارے کی جانب سے، اس فورم کی جانب سے جس کو قانون بنانے کا اختیار دستور نے دیا ہے۔ چنانچہ اگر دستوری حدود سے تجاوز کیا جائے، جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہے کہ وفاقی فہرست میں جو موضوعات ہیں تو وفاقی مقننہ پارلیمنٹ انہی موضوعات پر قانون سازی کر سکتی ہے۔ اگر اس سے آگے بڑھ کر اس نے صوبائی امور پر قانون بنایا تو ہم کہیں گے یہاں آپ نے دستوری حدود سے تجاوز کیا، تو یہ تجاوز کی حد تک یہ قانون کالعدم ہوگا۔ اگر آپ نے مثال کے طور پر اس قانون میں 12 دفعات ہیں اور ان میں 10 تو ٹھیک ہیں، لیکن 11ویں دفعہ ایسی ہے کہ وہ ایسے امر سے متعلق ہے جو وفاق کے اختیار میں ہی نہیں ہے، وہ صوبے کے اختیار میں ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ 10 دفعات تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو 11ویں دفعہ ہے یہ دستوری حدود سے تجاوز پر مبنی ہے، اس لیے یہ کالعدم ہے۔ ہاں، اگلی دفعہ جو ہے 12ویں وہ ٹھیک ہے تو وہ بھی درست رہے گی۔ تو ان 12 دفعات میں یہ 11 تو درست رہیں گے، نافذ رہیں گے، لیکن یہ جو 11ویں دفعہ ہے یہ چونکہ تجاوز پر مبنی ہے تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے، اس کو قانون کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، یہ نل اینڈ وائڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم اصول ہمارے دستور کی روح سے یہ ہے کہ تمام قوانین اسلامی احکام سے ہم آہنگ ہوں۔ دستور نے دفعہ 227 میں تصریح کی ہے کہ جتنے بھی رائج الوقت قوانین ہیں، ایگزسٹنگ لاز ہیں، ان کے بارے میں دستور نے اعلان کیا ہے، ذمہ داری ڈالی ہے ریاست پر کہ یہ تمام قوانین لائے جائیں گے، اسلام کے ساتھ ہم آہنگی ان کی یقینی بنائی جائے گی، shall be brought into conformity with Islamic injunctions۔ یہ الفاظ ہیں دستور میں کہ ان کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنانا لازم ہے، جی ہاں لازم ہے۔ اسی طرح اسی دفعہ 227 میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی احکام سے متصادم ہو۔ پھر بعد میں ہم نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے۔ ایک اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو پارلیمنٹ کو اور صوبائی اسمبلی کو سفارشات دیتی ہے مختلف قوانین کا جائزہ لے کر کہ ان قوانین میں یہ امور اسلامی احکام سے متصادم ہیں، تو یہ دفعات یا یہ الفاظ تبدیل کر لیں، حذف کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وفاقی شرعی عدالت بنائی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ کوئی قانون یا اس کی کوئی شق اسلامی احکام سے متصادم ہے تو وہ اسے تصادم کی حد تک کالعدم قرار دے۔ اس لیے یہ سوال اہم ہے کہ جب ہم نے یہ طے کیا کہ تمام قوانین کا دستور کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہونا لازم ہے،
اسی طرح تمام قوانین میں یہ لازم ہے کہ کوئی امر ایسا نہ ہو جو اسلامی احکام سے متصادم ہو۔ تو یہ اختیار میرے اور آپ کے پاس ہوگا، یا اس کے لیے کوئی ادارہ ہے جو یہ تعین کرے گا کہ کون سا قانون دستوری حدود سے تجاوز پر مبنی ہے، کون سا قانون اسلامی احکام سے تجاوز پر مبنی ہے؟ تو اس مقصد کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں۔ اگر ہم کسی قانون کے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دستور سے متصادم ہے، دستور میں مذکور بنیادی حقوق سے متصادم ہے، دستور کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز پر مبنی ہے، تو آپ اس کے خلاف جا سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، اور اگر بہت اہم معاملہ ہو تو براہ راست سپریم کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں جایا جائے، وہاں ثابت کیا جائے کہ یہ قانون دستور میں مقرر کردہ جو حدود ہیں ان سے تجاوز پر مبنی ہے، دستور میں جن حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان حقوق سے متصادم ہے، تو ہائی کورٹ اگر اس پر مطمئن ہو تو وہ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یا اگر حکومت پھر اس فیصلے سے مطمئن نہ ہو، یا اگر ہائی کورٹ نے حکومت کے حق میں فیصلہ دیا اور آپ اس سے مطمئن نہ ہو، تو جو بھی فریق مطمئن نہ ہو وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے جا سکتا ہے، اور پھر سپریم کورٹ اسے دیکھے گی۔ ہاں، اگر بہت ہی اہم اور ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہو اور مفاد عامہ کا مسئلہ ہو، چند مخصوص افراد کا مسئلہ نہ ہو، تو براہ راست سپریم کورٹ میں بھی جایا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات سپریم کورٹ از خود بھی نوٹس لے لیتی ہے، جس کو سو موٹو کہتے ہیں۔ تو یہ تو دستور سے تصادم کی بنیاد پر کسی قانون کو جب چیلنج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے فورم کیا ہے ہمارے پاس؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ ہاں، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کوئی قانون یا اس کی کوئی شق اسلامی احکام سے متصادم ہے، تو اس کے لیے آپ شرعی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت ہمارے پاس موجود ہے، 1980 سے کام کر رہی ہے، 40 سال ہو گئے ہیں۔ ان 40 سالوں میں اس نے بہت سارے قوانین کے متعلق فیصلے سنائے ہیں، ان کی مختلف شقوں کو دستور اسلامی احکام سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دیا ہے۔ بعض اوقات اس کے فیصلوں کے خلاف اپیل ہوئی ہے سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل سننے کے لیے خصوصی بینچ ہے، جس کو شریعت اپیلیٹ بینچ کہتے ہیں۔ شریعت اپیلیٹ بینچ میں 2 علماء جج ہوتے ہیں، 3 سپریم کورٹ کے سینئر مسلمان جج ہوتے ہیں۔ یہ جو 5 جج ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ درست ہے یا درست نہیں ہے۔ بعض اوقات اپیل میں بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، یہ بہت سنگین مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک فورم اور ایک طریقہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی قانون آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی احکام سے متصادم ہے تو آپ اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپیل کا مرحلہ آئے گا تو سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ اس اپیل کو سنے گی۔ تو ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے۔ تعبیر قانون کے بنیادی اصولوں میں آگے اس بات پر بھی توجہ رہے کہ ہم نے 2 امور ذکر کیے ہیں دستور کی دفعہ 227 کے حوالے سے۔ ایک یہ کہ تمام رائج الوقت قوانین کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ان قوانین میں آئندہ بھی جب ہم کوئی قانون بنائیں گے تو کوئی امر اسلامی احکام سے متصادم نہیں ہوگا۔ یہ جو 2 امور ہیں، ہم آہنگ بنانا اور متصادم امر کو کالعدم قرار دینا، ان میں فرق ہے۔ جب ہم تصادم کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم اصول الفقہ میں تعارض کا یا معارضہ کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں تو 2 امور میں باہم منافات کی نسبت ہونی چاہیے، کہ ایک موجود ہو تو دوسرے کی نفی ہو، وہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوں، ایک ہو تو دوسرا نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی طرح 2 امور کے درمیان تطبیق کی اور جمع کی راہ ہو تو پھر ظاہر ہے منافات کی نسبت نہیں رہتی، اور اس وجہ سے اس کو تعارض حقیقی نہیں کہا جاتا۔ تو جب تک بالکل آخری حد میں ثابت نہ کیا جائے کہ یہ جو اس قانون کی شق ہے یہ کسی اور بھی اسلامی احکام سے ہم آہنگ نہیں بنائی جا سکتی، ہم آہنگی کو یقینی نہیں بنایا جا سکتا، اس کی اسلامی احکام کے ساتھ تطبیق ممکن ہی نہیں ہے،
تب تک عدالت اس قانون کو کالعدم نہیں قرار دیتی۔ اس بنا پر یہ تعبیری قانون کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ کسی بھی قانون کو دیکھنے کا زاویہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں طے ہونا چاہیے۔ ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا، دستور کی دفعہ 227 میں تصریح کی ہے کہ تمام موجودہ قوانین کو اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا۔ اب اس کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ قانون سازی کا راستہ اختیار کیا جائے، پارلیمنٹ سے یا صوبائی اسمبلی سے یہ کام لیا جائے کہ دستور کے موجودہ قوانین میں جو جو امور ہیں ان کو کیسے اسلامی احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے۔ لیکن آپ جو بھی قانون بنائیں گے اس کی تعبیر و تشریح کا معاملہ عدالت کے پاس ہی آئے گا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ اہم امر ہے کہ عدالتوں میں قانون کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں کی جائے، اور اس کے لیے جج صاحبان کو تربیت دی جائے تاکہ وہ قوانین کو اسلامی احکام کی روشنی میں دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں اور اس کی تعبیر اسلامی اصولوں کی روشنی میں کر سکیں۔ ہماری شریعہ اکیڈمی کا مقصدی وجود بھی اصل میں یہ ہے کہ ہم جج صاحبان کو، وکلاء صاحبان کو یہ سمجھا سکیں کہ قوانین کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام کی روشنی میں کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جانی چاہیے۔ اس کی ایک مثال جو اس وقت ہمارے سامنے عدالت میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اسی سے میں دے دیتا ہوں۔ وفاقی شرعی عدالت میں اس وقت حصول اراضی سے متعلق جو قانون ہے 1894 کا، اس کے متعلق کچھ درخواستیں آئی ہوئی ہیں کہ یہ قانون شریعت سے متصادم ہے، اسلامی احکام سے متصادم ہے، کیونکہ اس قانون کی روح سے حکومت کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی نجی ملکیت میں جو زمین ہوتی ہے وہ اس سے جبراً حاصل کرے، اور جبراً حاصل کرے تو اس کے لیے دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں کہ جب حکومت یہ سمجھے کہ کسی پبلک پرپز کے لیے، عوامی مفاد کے لیے اس زمین کا حصول ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یا کسی کمپنی کے لیے زمین کی ضرورت ہے۔ اب عوامی مفاد کے مسئلے پر تو پھر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کسی کمپنی کے لیے زمین چاہیے تو آپ کسی فرد کی نجی ملکیت میں جو زمین ہے وہ اس سے جبراً کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، قانون میں یہ کہا گیا ہے کہ جبراً جب زمین حاصل کی جائے تو اس شخص کو جس سے زمین چھینی گئی ہو اس کو معاوضہ دیا جائے گا، لیکن معاوضہ کتنا ہوگا وہ وہی افسر اس کا تعین کرتا ہے جس نے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ زمین لینی ضروری ہے۔ بھئی جب آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ زمین لینی ضروری ہے اور پھر آپ ہی اس کے عوض کا تعین کریں تو ظاہر اس میں ناانصافی کا، ظلم کا بڑا امکان ہوتا ہے، اور یہ شرعی اصولوں سے یہ امر متصادم ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ مثال ہمارے سامنے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کے معاملے میں زمین لینے کی کوشش کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے انکار کیا، تو پھر دونوں نے وہ معاملہ پیش کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور پھر انہوں نے فیصلہ سنایا۔ تو اسی طرح ظاہر ہے یہ فیصلہ کسی تیسرے شخص کے پاس ہونا چاہیے، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے جس نے پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ زمین لینی ہے، اور زمین لینی ہے تو اس کا عوض کتنا ہوگا اس کا فیصلہ بھی وہ نہ کرے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر سوال یہ ہے کہ چلیں مفاد عامہ کا مسئلہ تو پھر بھی کسی حد تک قابل فہم ہے، لیکن کسی کمپنی کے لیے زمین چاہیے تو اس کے لیے کسی فرد سے زمین کیسے چھینی جا سکتی ہے؟ تو اب ظاہر اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں یہ قانون 1894 میں انگریزوں نے بنایا تھا، اس سے بھی پیچھے جائیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور کمپنی اسی طرح لوگوں سے جبراً زمین حاصل کرتی تھی۔ حکومت کو جو ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی کی حیثیت حکومت کو حاصل تھی، تو حکومت کو اسی طرح مجبور کرتی تھی مجھے فلاں زمین چاہیے، حکومت کی جانب سے فرمان جاری ہوتا یہ زمین کمپنی کو چاہیے، یہ اسے عطا کی جائے۔ تو اس کے پیچھے تو وہ قانون تھا۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام قوانین کا دستور کے حدود کے اندر رہنا ضروری ہے۔
دستور تو ہم نے 1973 میں بنایا ہے جو اس وقت رائج ہے پاکستان میں، قانون یہ 1894 میں اس سے پہلے بنا ہے، لیکن قانون کی تعبیر کے جو اصول ہیں ان کی روح سے ضروری ہے کہ اس قانون کو دستور کے تحت لایا جائے، یہ دستور پر بالادست اور حاوی نہیں ہے۔ اس لیے دستور میں چونکہ فرد کے حق ملکیت کا تحفظ کیا گیا ہے، تو اس لیے اس قانون میں جو بھی دفعات ہیں ان کو ہم اس زاویے سے دیکھیں گے کہ فرد کے حق ملکیت کی نفی نہ ہو، تو اصلاً تو اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ہاں بعض اوقات جب وہ راضی نہیں ہوتا اور اب آپ وہاں ضرورت کا اور مصلحت کا قاعدہ لائیں گے، الاضطرار لا يبطل حق الغیر کا قاعدہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن الضرورت تبیح المحظور، اور اسی طرح تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحہ، تو مصلحہ اور ضرورت کی بنیاد پر حکومت کسی فرد کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اپنی ملکیت میں جو اس کی زمین ہے وہ اس سے دستبردار ہو جائے، وہ بیچ دے، لیکن اس کی تعویض ضروری ہے، اس کو ضمان دینا ضروری ہے، اس کو زر تلافی دینا ضروری ہے، اور وہ زر تلافی کا فیصلہ عدل و انصاف کے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن کسی کمپنی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں چونکہ قانون کا دستور کے حدود کے اندر رہنا بھی ضروری ہے، اور پھر دستور اور قانون کی تعبیر اسلامی احکام کی روشنی میں ہونی ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم اگر یہ کہیں کہ کمپنی کو بھی زمین تبھی دی جا سکے گی، کمپنی کے لیے کسی فرد سے زمین تبھی لی جا سکے گی جب وہ کمپنی وہ زمین عوامی مفاد کے لیے چاہتی ہو۔ ضرورت اور مصلحت کا قاعدہ اگر آپ وہاں بھی لاگو کریں گے تب اس کو شرعاً جواز مل سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں ہو سکتا۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، جیسے اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے آئی ایس کو، اب یہ بھی ہے تو کمپنی، لیکن اسے بجلی گھر بنانے کے لیے، بجلی کی سپلائی کے لیے، یا کسی اور اس طرح کے عوامی مفاد کے منصوبے کے لیے زمین چاہیے، تو وہ کسی فرد سے حکومت اس کے لیے وہ زمین لے سکتی ہے۔ اب یہ کمپنی کے لیے زمین لینا ہے، لیکن یہ ضرورت اور مصلحت کے قاعدے کے تحت ان حدود کے اندر ہو تو جائز ہو جائے گا۔ تو اب یہ قانون جو 1894 کا ہے بظاہر بالکل مطلق ہے، اس میں ایسی کوئی تقیید موجود نہیں، لیکن اس قانون کو دستوری قیود کے اندر اور اسلامی اصولوں کی قیود کے اندر ماننا ضروری ہے۔ یہ تعبیر قانون کے وہ بنیادی اصول ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم۔ اب ہم صلب موضوع پر آ کر مالیاتی قوانین کا ایک جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے جو بالکل بنیادی قانون ہے، اور مالیات سے متعلق جتنے بھی قوانین ہیں کسی نہ کسی صورت میں اس میں وہاں اس قانون کا اطلاق ضرور ہوتا ہے، وہ ہے قانونی معاہدہ، کانٹریکٹ ایکٹ۔ یہ 1872 میں بنایا گیا ہے۔ اب دیکھیے یہ بھی 125 سال 150 سال پرانا قانون ہے، لیکن اس قانون کو بھی ہم نے دستور کے تحت لانا ہے اور اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس کی تعبیر کرنی ہے۔ یہ دو اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں، کوئی بھی قانون ہو اس کو دستور اور اسلامی اصولوں کے اندر رہ کر اسے دیکھنا ہوگا اور اسے سمجھنا ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے تجارتی قوانین ہیں جن کو ہم مرکنٹائل لاز کہتے ہیں، بزنس لاز کہتے ہیں۔ پھر کارپوریٹ لا کا، کمپنی لا کا ایک پورا شجرہ بن چکا ہے، اور بہت سارے قوانین کمپنیوں سے متعلق اور ان کی تجارت اور ان کے امور سے متعلق مختلف پہلوؤں پر، مختلف زاویوں پر بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح بینکنگ کے متعلق جو قوانین ہیں ان کو بھی آپ ظاہر مالیاتی امور سے متعلق قوانین میں شامل سمجھیں گے، کیونکہ بینک بذات خود ایک کمپنی ہوتی ہے، اور بینک کے لیے ایک الگ سے خصوصی ہمارے پاس قانون ہے، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس ہے۔ تو بینک بذات خود ہے، یعنی کمپنی کا الگ سے قانون ہے، کمپنیز ایکٹ، لیکن بینکنگ کمپنی کے لیے خصوصی کمپنی ہے تو اس کے لیے خصوصی الگ سے بھی قانون موجود ہے۔ اچھا، یہ سوال کہ مالیاتی قوانین سے مراد کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب وفاقی شرعی عدالت بنائی گئی 1980 میں، تو اس وقت اس
عدالت کو اختیار دیا گیا کہ کسی بھی قانون کو وہ اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ کوئی بھی شہری اگر یہ سمجھتا ہے کہ کسی بھی قانون کی کوئی شق اسلامی احکام سے متصادم ہے تو وہ اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں آ سکتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اس کا جائزہ لے کر اگر یہ سمجھے کہ وہ واقعی شریعت سے اسلامی احکام سے متصادم ہے تو وہ اسے تصادم کی حد تک کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم اختیار ہے جو وفاقی شرعی عدالت کے پاس ہے، لیکن اس اختیار سے کچھ قوانین کو مستثنی قرار دیا گیا دستور میں کہ وفاقی شرعی عدالت تمام قوانین کا جائزہ لے سکتی ہے سوائے ان 4 طرح کے قوانین کے۔ 4 قسمیں ہیں قوانین کی جن کا جائزہ وفاقی شرعی عدالت نہیں لے سکتی۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے دستور، کہ وفاقی شرعی عدالت دستور کی کسی شق کا جائزہ نہیں لے سکتی کہ یہ اسلامی احکام سے متصادم ہے یا نہیں۔ اگر دستور میں آپ کو کوئی امر اسلامی احکام سے متصادم نظر آتا ہے تو اس کی تبدیلی کا، اس میں ترمیم کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، یعنی آپ اس کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے اسے تبدیل یا اسے حذف کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کو وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ بالکل اسی طرح جیسے دستور میں اگر کوئی شق بنیادی حقوق سے متصادم ہے تو آپ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے، ہاں پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں کہ دستور میں یہ شق تبدیل کر لیں۔ تو دستور میں اگر کوئی چیز بنیادی حقوق سے متصادم ہے یا اسلامی احکام سے متصادم ہے تو آپ اس کے خلاف پارلیمنٹ میں جائیں۔ البتہ اگر دیگر قوانین ہیں ان میں کوئی چیز بنیادی حقوق سے متصادم ہے یا اسلامی احکام سے متصادم ہے تو آپ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا شریعت کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو یہاں وفاقی شرعی عدالت کے دائرے اختیار سے دستور کو نکالا گیا کہ آپ دستور کی کسی شق کو کالعدم نہیں قرار دے سکتے۔ اسی طرح اس کے اختیار سے عدالتوں کے پروسیجر سے متعلق جو قوانین ہیں ان کو بھی نکالا گیا۔ اور تیسری چیز تھی مسلم پرسنل لا، مسلم شخصی قانون۔ ابتدا میں لوگوں کو بڑی حیرت تھی اور ظاہر بڑے افسوس کی بات تھی اگر مراد یہ ہوتی کہ نکاح، طلاق، میراث سے متعلق اگر پاکستان میں کوئی قانون ہے تو آپ اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں نہیں جا سکتے۔ لیکن سپریم کورٹ نے 1994 میں ایک اہم فیصلے میں یہ طے کیا کہ مسلم پرسنل لا، مسلم شخصی قانون سے مراد نکاح، طلاق، میراث کا رائج الوقت قانون نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی مخصوص مسلمان فرقے نے قرآن و سنت کی کوئی مخصوص تعبیر اپنائی ہوئی ہے تو کوئی دوسرا فرقہ اس تعبیر کے خلاف عدالت میں نہیں آ سکتا۔ عدالت اس معاملے میں نہیں پڑے گی کہ مثال کے طور پر متعہ کے متعلق سنی موقف ٹھیک ہے یا شیعہ موقف ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو امور ہیں وہ ان کے شخصی امور ہیں، وہ ان کے اپنے اپنے تعبیر قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے جو اپنی اپنی تعویل مقرر کی ہے وہ اس کے مطابق ہوگی، عدالت اس میں نہیں جا سکتی۔ تو رائج الوقت قوانین اس سے مراد نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے طے کیا تھا۔ اچھا، تو اس وجہ سے اس کی کوئی اہمیت عملاً باقی نہیں رہی۔ ایک چوتھی چیز تھی جس پر اصل میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ مالیاتی امور سے متعلق قوانین ہیں، لیکن میں ایک بات ان پچھلے 3 طرح کے قوانین کے بارے میں دوبارہ یاد دلاؤں۔ 3 قوانین جو شریعت کورٹ کے اختیار سے باہر کیے گئے ان میں ایک مسلم شخصی قانون ہے، عملاً اس سے کوئی رائج الوقت قانون مراد نہیں، تو عملاً اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف 2 طرح کے قوانین ہیں جو شریعت کورٹ کے اختیار سے باہر ہیں، ایک دستور اور ایک عدالتوں کے پروسیجر سے متعلق قوانین۔ باقی جو تمام قوانین ہیں ان کا جائزہ لے سکتی ہے۔ البتہ ایک چوتھی چیز تھی جس کو وقتی طور پر شریعت کورٹ کے اختیار سے باہر کیا گیا تھا، وہ مالیاتی امور سے متعلق قوانین تھے، فسکل لاز۔ مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو وقتی طور پر شریعت کورٹ کے اختیار سے باہر کیا گیا۔ ابتدا میں اس کے لیے 2 سال کی مدت مقرر کی گئی کہ شریعت کورٹ 2 سال تک ان قوانین کا جائزہ نہیں لے سکتی۔
اور اعلان یہ کیا گیا کہ ان 2 سالوں میں ہم مالیاتی امور سے متعلق قوانین کو خود ہی ٹھیک کر دیں گے، تو اس کے بعد اگر کچھ باقی بچے تو شریعت کورٹ اس کا جائزہ لے سکے گی، اور اگر اس میں کوئی چیز شریعت سے متصادم ہو تو شریعت کورٹ اسے غلط عمل قرار دے سکے گی، لیکن فی الحال ہمیں 2 سال کا وقت چاہیے۔ بعد میں اس 2 سال کی مدت کو بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا، پھر اس مدت کو بڑھا کر 10 سال کر دیا گیا، لیکن مزید اس میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ تو وہ 10 سال کی جو مدت تھی 1980 سے شروع ہوئی تھی، تو 1990 میں وہ مدت پوری ہوئی۔ ان 10 سالوں میں آپ جانتے ہیں پاکستان میں مختلف بینکوں میں وہ نفع و شراکت کی بنیاد پر کھاتے کو کھولے گئے، پی ایل ایس اکاؤنٹس وغیرہ، اور بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی، مضاربہ آرڈیننس اور اس طرح کی چیزیں بھی آئیں، لیکن کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آ سکی۔ لیکن بہرحال وہ جو 10 سال کی مدت تھی وہ 1990 میں پوری ہو گئی۔ اب جب 1990 میں وہ مدت پوری ہوئی تو شریعت کورٹ کے اختیار میں اب یہ معاملہ آ گیا کہ وہ مالیاتی امور کا بھی جائزہ لے سکے اور دیکھ سکے کہ ان میں کوئی چیز اسلامی احکام سے متصادم ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ بہت ساری درخواستیں مختلف قوانین کی مختلف شقوں کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں آ گئیں۔ 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے ان درخواستوں پر فیصلہ سناتے ہوئے بہت سارے قوانین کو جن میں سود کو، انٹرسٹ کو تحفظ دیا گیا تھا، ان کو شریعت سے متصادم قرار دیا، کیونکہ شریعت کورٹ نے کہا کہ سود ربا کے مفہوم میں داخل ہے، اور ربا چونکہ حرام ہے، اس وجہ سے یہ جو سود کو تحفظ دینے والے قوانین ہیں یہ کالعدم ہے۔ اس کے خلاف حکومت اپیل میں گئی سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ نے 1999 میں فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کی توثیق کی، اس کو کنفرم کیا، لیکن حکومت کو 1.5 سال کا وقت دیا کہ 1.5 سال میں آپ ان قوانین سے یہ امور دور کر لیں، ورنہ 1.5 سال بعد 30 جون 2001 کو یہ تمام قوانین کالعدم ہو جائیں گے۔ جب جون 2001 کا وقت آیا تو حکومت نے مزید وقت مانگا 2 سال کا، لیکن عدالت نے انہیں 1 سال کا وقت دیا، 30 جون 2002 تک۔ 30 جون 2002 سے پہلے یہ ہوا کہ عدالت میں جو علماء جج صاحبان تھے، ان میں ڈاکٹر غازی صاحب تو پہلے ہی سے عدالت سے یعنی فارغ ہو گئے تھے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو کانٹریکٹ تھا وہ جنرل مشرف نے دوبارہ نہیں دیا، تو ان کو بھی عدالت چھوڑنی پڑی۔ اور جو جسٹس وجیہ الدین احمد تھے، بہت ہی دیانتدار اور اصولی جج تھے، سینئر موسٹ جج تھے سپریم کورٹ کے، اور چیف جسٹس انہوں نے بننا تھا اگر وہ پی سی او کے تحت مشرف کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے، انہوں نے انکار کیا، تو وہ بھی عدالت سے فارغ کیے گئے۔ اور اسی طرح جسٹس خلیل الرحمن خان تھے، ان کو بھی حلف نہ لینے کی بنا پر فارغ کیا گیا۔ ایک جج رہ گیا تھا، جسٹس منیر شیخ، اس کے ساتھ چند اور مرضی کے ججز بٹھا کر 2002 میں حکومت نے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ کروایا، یونائٹڈ بینک کی درخواست پر، اس کی سماعت کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے خود اپنے دسمبر 1999 کے فیصلے کو بھی ختم کیا اور وفاقی شرعی عدالت کے پاس کیس واپس بھجوا دیا کہ آپ اس فیصلے کی از سر نو سماعت کریں، اس مقدمے کی۔ یہ جون 2002 میں یہ مقدمہ وفاقی شرعی عدالت میں واپس بھیجا گیا۔ اب ہم ہیں اکتوبر 2020 میں، یعنی 18 سال سے زائد کا عرصہ ہوا، وفاقی شرعی عدالت ابھی تک اس مقدمے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں کر سکی، فیصلہ سنانا تو بہت دور کی بات ہے، اور یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو دینی طبقہ ہے، علماء کرام کا، مفتیان کرام کا، وہ اس معاملے میں اس طرح کی دلچسپی نہیں لے رہا جس طرح کی ان کو لینی چاہیے تھی۔ وفاقی شرعی عدالت پر اس طرح کا دباؤ کیوں نہیں ڈالا جا رہا جس طرح ڈالا جانا چاہیے کہ آپ اس مقدمے کی سماعت کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سود ربا کے مفہوم میں داخل نہیں ہے تو بے شک یہ فیصلہ کر لیں، لیکن فیصلہ تو کریں۔ یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود ربا کے مفہوم میں داخل ہے تو پھر فیصلہ کر گزریے کہ یہ ربا کے مفہوم میں داخل ہے، یہ قوانین کا عدم ہے، کسی ایک جانب تو فیصلہ کیجئے نا۔ لیکن اس دوران میں حکومت نے، اسٹیٹ بینک نے اسلامی بینکاری کا پورا سلسلہ شروع کیا ونڈوز کی صورت میں، اور پھر فل فلیجڈ
اسلامی بینکس کی صورت میں، تو لوگ اس معاملے میں لگ گئے. اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہوگی، لیکن اصل جڑ تو یہ ہے، جب تک اس جڑ کو نہ کاٹا جائے تو شاخ تراشی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. اس پر حکمت عملی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے وفاقی شرعی عدالت سے اس فیصلے کو یقینی بنا سکیں کہ وہ فیصلہ کر لیں. فیصلہ جیسے بھی ہو، فیصلہ تو کر گزریں. اب چند اور قوانین پر ہم مختصر بحث کر لیتے ہیں. جو ہمارا بہت بنیادی قانون ہے، قانون معاہدہ، ان میں ایک اہم مسئلہ معاہدات کی تقسیم کا ہے، کانٹریکٹس کی تقسیم کا. وہاں چونکہ انگریزی قانون کے اصولوں پر مبنی ہے وہ سارا قانون، تو وہاں معاہدے کو، کانٹریکٹ کو یوں کہیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، صحیح عقد، اور ایک وائڈ ہوتا ہے باطل، اور ایک وائڈیبل ہوتا ہے وہ جو قابل ابطال ہو، جس کو باطل قرار دیا جا سکتا ہو. ویلڈ، وائڈ اور وائڈیبل. اچھا، اب ویلڈ تو عقد صحیح ہوا، وائڈ باطل ہوا. یہ وائڈیبل کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ ہمارے ہاں حنفی فقہا کے ہاں بھی اسی طرح کی 3 قسمیں موجود ہیں عقد کی، کہ صحیح ہے اور باطل ہے اور فاسد ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جو ویلڈ ہے یہ صحیح ہوا، جو وائڈ ہے یہ باطل ہوا، جو وائڈیبل ہے یہ عقد فاسد ہے. یہ غلط فہم ہے. وائڈ تو باطل ہوا، لیکن وائڈیبل وہ عقد ہے قانون کی روح سے. اس عقد کو وائڈیبل کہا جاتا ہے جس میں معاہدے میں شامل کسی فریق کی رضامندی آزادانہ نہ ہو، فری کنسنٹ نہ ہو، یعنی اسے مجبور کیا گیا ہو یا اسے پتہ نہ ہو، لا علم رکھا گیا ہو، لا علمی میں اس سے وہ رضامندی حاصل، اسے پتہ ہی نہیں کہ جس چیز کو وہ بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے یا جو معاہدہ وہ کر رہا ہے اس کی تفصیلات کا اسے علم نہیں ہے، یا اس سے غلطی ہوئی ہے، مسٹیک آف فیکٹ جس کو کہتے ہیں، یا اس پر دباؤ ڈالا گیا ہے، انڈیو انفلوئنس جس کو کہا جاتا ہے. تو بہرحال بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شخص معاہدے میں شامل تو ہوا ہے لیکن اپنی آزادانہ رضا کے ساتھ نہیں، فری کنسنٹ کے ساتھ نہیں. تو قانون نے یہ کہا ہے کہ جس بندے کو مجبور کیا گیا ہو یا اس کی رضا اس میں نہ شامل ہو معاہدے میں، تو اسے یہ اختیار ہے کہ بعد میں وہ اس معاہدے کو باطل قرار دے سکتا ہے، وہ اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. تو اب جو ہمارے ہاں باطل اور فاسد کی تقسیم ہے وہ تو بالکل ہی الگ بنیادوں پر ہے. وہ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو عقد ہے وہ اصل کی بنیاد پر غلط ہے یا وصف کی بنیاد پر، اور کیا وہ جو اس میں غلطی ہوئی ہے، جو اس میں قانون کی خلاف ورزی، شرعی اصول کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تو کیا وہ ریپیریبل ہے، قابل اصلاح ہے یا نہیں. تو اگر وہ قابل اصلاح ہی نہیں ہے تو وہ تو باطل ہوا، اور اگر اس کی اصلاح کر کے معاہدہ آگے جاری رکھا جا سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فاسد ہے. فساد دور کر دیں تو یہ صحیح ہو جائے گا، تصحیح عقد ممکن ہے. لیکن جب تصحیح العقد ممکن ہی نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ باطل ہوا. وہ تو الگ تقسیم ہے. اس وجہ سے اس طرح کی جو سطحی بحث ہوتی ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. ایک اہم معاملہ اس عقد کے قانون کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس میں انگریزی اصولوں پر یہ طے کیا گیا ہے کہ کوئی معاہدہ تب تک نافذ العمل نہیں ہوگا جب تک اس میں فریقین کی جانب سے عوض کا تبادلہ نہ ہو. کنسیڈریشن اس کو کہتے ہیں. اگر ایک جانب سے کنسیڈریشن ہو، عوض ہو، دوسری جانب سے کنسیڈریشن نہ ہو تو اس کو معاہدہ نہیں کہتے. کنسیڈریشن کو انگریزی قانون کی روح سے اور ان کے اصولوں کی روح سے بنیادی حیثیت حاصل ہے. اب کیا شرعاً بھی یہ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس پر غور کریں. لیکن اس سے بھی آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوض کے متعلق انگریزی قانون کے اصولوں کی روشنی میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ماضی میں آپ نے کچھ کیا ہو جس کو دوسرا فریق اب عوض کے طور پر مانتا ہے، اس کو پاس کنسیڈریشن کہتے ہیں. اور اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر کنسیڈریشن، مستقبل میں آپ کوئی ذمہ داری اپنے اوپر لیں، اس کے عوض میں آج یہ کچھ کرے. تو کیا اس طرح پاس کنسیڈریشن یا فیوچر کنسیڈریشن کو شرعی اصولوں کی روشنی میں جائز مانا جا سکتا ہے؟ اس پر غور کریں.
اسی طرح ایک اہم قانون ہمارے پاس سیل آف گڈز ایکٹ ہے، یعنی اشیاء کی فروخت کا قانون۔ اب جو سیل آف گڈز ایکٹ ہے اس میں ایک اہم مسئلہ مال کے تصور کا ہے، گڈز کی تعریف کا ہے، اور کیا شرعاً اسے مال سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر کہ مال کی کئی تقسیمات ہمارے ہاں موجود ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک تقسیم اس پہلو سے ہے کہ کیا یہ مال متقوم ہے یا نہیں ہے، شرعاً اسے مال مانا جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، مسلمان کے حق میں مانا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس طرح کے امور کو ظاہر ہے یہاں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ منفعت کو مال مانا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ بھی قابل غور سوال ہے۔ اسلامی اصولوں کی روشنی میں اس قانون کو اس پہلو سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک اور اہم مسئلہ اس قانون میں یہ ہے کہ اس میں فروخت کی تعریف میں صرف وہ عقد ہی شامل نہیں ہے جو اس وقت آپ کر گزرے، آپ نے یہ چیز فروخت کی، اس نے خرید لی، بلکہ جب دو فریق آپس میں معاہدہ کر لیں مستقبل میں کوئی چیز خرید و فروخت کرنے کی، اس کو ایگریمنٹ ٹو سیل کہتے ہیں۔ یہ تو سیل ہوتا ہے کہ آپ نے فروخت کر دیا، اس نے خرید لیا۔ ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کہ آپ دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں کہ آپ دونوں نے مستقبل میں کوئی چیز خریدنی اور فروخت کرنی ہے، تو شرعاً تو ظاہر یہ جائز نہیں ہے۔ ہم عقد کے صیغے میں، اپنے بے کے صیغے میں ذکر کرتے ہیں، ماضی میں ہونا چاہیے، اور پھر اس میں یہ تفصیلی بحث بھی ہوتی ہے کہ ایک ماضی کا صیغہ ہو اور ایک امر کا ہو تو کیا ہوگا، لیکن مستقبل کا صیغہ ہو تو اس کو تو ہم عقد مانتے ہی نہیں ہے۔ یہاں مالی کی فقہ کی روح سے جو یک طرفہ التزام یا وعدہ ہوتا ہے وہ بحث چھوڑیے، اصل سوال یہاں عقد کا ہے، التزام کا نہیں ہے، کہ کیا مستقبل میں خرید و فروخت کے لیے اگر آج دو فریق راضی ہو جائیں، اس کو نافذ العمل عقد فریقین پر جو لازمی طور پر بائنڈنگ ہو قانون کی روح سے، مانا جا سکتا ہے یا نہیں مانا جا سکتا، اس پر غور کریں۔ البتہ بعض اہل علم نے تجویز دی ہے اور وہ قابل غور ہے کہ فقہ میں، بالخصوص حنفی فقہ میں، جو خیار الشرط کا تصور ہے اس کی روح سے اس طرح کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اس پہلو سے بھی غور کریں۔ جو شراکت کا قانون ہے، پارٹنرشپس ایکٹ، اس میں بھی کئی مسائل ہیں، لیکن میں اس ایک سوال پر آپ کے سامنے بحث کرنا چاہتا ہوں مختصراً، کیونکہ وقت کم ہے۔ شریک کون ہے اس قانون کی روح سے؟ بلکہ زیادہ بہتر سوال یہ ہوگا کہ کون شریک نہیں ہے۔ اس قانون میں بعض لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ فلاں فلاں شخص، خواہ اسے تجارت شراکت سے نفع پہنچتا ہو، لیکن وہ شریک قانون کی روح سے نہیں ہوگا۔ اچھا، ان لوگوں کی فہرست میں ایک اس کریڈیٹر کا ذکر ہے، دائن کا، جس نے پارٹنرشپ فرم کو، ان شرکاء کو جس نے کریڈٹ دیا ہو، مال دیا ہو، دین دیا ہو، اور وہ اس کے عوض میں شرکاء کے منافع میں سے کچھ حصہ لیتا ہے، تو وہ شریک نہیں ہے۔ چلیں، وہ تو شریک نہیں ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کریڈٹ دے اور اس کے عوض میں نفع میں حصہ حاصل کرے؟ بھائی جب وہ دین دے رہا ہے تو اس کے عوض میں کچھ نفع حاصل کرنا تو ناجائز ہے، بلکہ یہاں قانون میں تصریح ہے کہ وہ 8% تک اس پر سود لے سکتا ہے، یا سود لینے کے بجائے وہ یہ کر سکتا ہے کہ نفع میں مجھے کچھ حصہ دیں۔ اب آپ اسے چاہے مقررہ پرسنٹیج پر سود دیں، اتنے فیصدی آپ کو ہم سود دیں گے، یا چاہے آپ اسے نفع میں کچھ حصہ دیں، اتنے پرسنٹ آپ کو ہم نفع دیں گے، دونوں صورتوں میں وہ ربا کے مفہوم میں تو شامل ہے، داخل ہے۔ اس تصور کو ذرا ذہن میں تازہ کیجئے، ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بکر اور عمر کے درمیان معاہدہ ہے شراکت کا، لیکن ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، انہوں نے زید سے کچھ پیسے لے لیے۔ زید کہتا ہے میں پیسے تو دوں گا، لیکن میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اس کاروبار میں۔ ہاں، آپ مجھے سود نہ دیں، البتہ جب آپ کو نفع ہو تو اس نفع میں سے مجھے اتنی فیصد آپ دیں گے۔ اس کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ ابھی جب ہم کمپنی کی بات کریں گے تو کمپنی اور شیئر ہولڈر
کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بعینی ہی اسی نوعیت کا ہے۔ جی، کمپنیز کے قانون میں آئیں تو سب سے اولین جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ کمپنی اور شرکت میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں عرب علماء کی کتابیں چونکہ عام طور پر پڑھائی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک بہت ہی غلط تصور ہمارے ہاں رائج ہے بدقسمتی سے، کہ کمپنی کو بھی ایک قسم کا شریکہ مانا گیا ہے، اور عرب ہمارے مؤلفین چونکہ نئی نئی کیا ہے ترکیبیں اور نئے نئے عناوین بنانے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کو شریکۃ المساہمہ کا نام دیا، کہ سہم کی بنیاد پر جو شریکہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ شریکہ ہے ہی نہیں۔ کمپنی لا کا، کمپنیز کے قانون کا اولین درس کسی بھی قانون کے طالب علم کو جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شرکت اور کمپنی میں فرق ہے۔ جو 2 یا 3 یا 8 فریق آپس میں مل کر پارٹنرشپ کرتے ہیں، شریکہ کرتے ہیں، تو اس پارٹنرشپ فرم کو قانون الگ شخص کے طور پر نہیں دیکھتا، لیکن جب کمپنی بنائی جاتی ہے تو کمپنی کو جو شیئر ہولڈرز ہیں، جو پروموٹرز ہیں، جو ڈائریکٹرز ہیں، سب سے الگ کمپنی کو قانون کی نظر سے الگ ایک شخص کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کو شخص اعتباری یا شخص معنوی کہا جاتا ہے، لیگل پرسن، فکٹیشس پرسن ہے وہ قانون کی نظر میں شخص ہے، وہ ایک فرد کی طرح، زید عمر بکر کی طرح ایک شخص ہے، اور وہ پروموٹرز ہوں، ڈائریکٹرز ہوں، شیئر ہولڈرز ہوں، ان سے الگ قانونی حیثیت رکھتا ہے، الگ شخص کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے ہاں عام طور پر افتاء کے حلقوں میں، فتویٰ کی بحث میں، جب شیئر ہولڈر اور کمپنی یا شیئر ہولڈر اور کمپنی کے کریڈیٹرز کے تعلق پر بحث کی گئی ہے، وہ بالکل غلط بنیادوں پر قائم کی گئی ہے۔ قانون کے نقطہ نظر سے اگر آپ کے سامنے میں آسان الفاظ میں واضح کرنا چاہوں تو شیئر ہولڈر کمپنی کے کریڈیٹرز کے سامنے بالکل بھی جواب دہ نہیں ہے۔ یہ جو لمیٹڈ لائبلٹی جس کو کہا جاتا ہے، محدود ذمہ داری، محدود ذمہ داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیئر ہولڈر اپنے شیئر کی حد تک کمپنی کے کریڈٹس کے لیے، اس کے دیون کے لیے ذمہ دار ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ شیئر ہولڈر کمپنی کے دین کے لیے بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے، کمپنی اپنے دیون کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ جی، یہی کمپنی کے شخص ہونے کا مفہوم ہے۔ بھئی آپ کا قرضہ ہے، آپ کا دین ہے، میں کیوں اس کے لیے ذمہ دار ہوں؟ شخص کا مطلب یہ ہے آپ الگ قانونی شخص ہیں، آپ کی الگ ذمہ داری ہے۔ تو آپ نے اگر کسی سے کریڈٹ لیا ہے، دین لیا ہے، آپ جانے، آپ کے دائنین جانے۔ اب آپ کی جگہ میں کمپنی کو رکھ دیتا ہوں۔ قانون کی نظر میں کمپنی ایک شخص ہے، وہ مادی وجود نہیں رکھتا، یہ شخص معنوی ہے، لیکن قانون کی نظر میں وہ شخص ہے، بالکل میری اور آپ کی طرح۔ اب اس کمپنی نے دین لیا ہے تو یہ کمپنی اپنے دین کے لیے خود ذمہ دار ہے۔ میں اس کمپنی کا شیئر ہولڈر ہوں تو میں کمپنی کے دائنین کے سامنے ذمہ دار نہیں ہوں، میرے اور ان کے درمیان کمپنی کا پردہ حائل ہے، اس کو کارپوریٹ ویل کہتے ہیں۔ کمپنی کی قانونی شخصیت کا پردہ ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہے۔ قانونی شخص کا اصل میں، شخص معنوی کا، شخص اعتباری کا اصل میں مفہوم ہی یہی ہے۔ ہاں، پھر محدود ذمہ داری کا کیا مطلب ہوا؟ محدود ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے محدود حد تک ذمہ دار ہے، کمپنی کے دائنین کے سامنے نہیں۔ اچھا، اب آ جائیے شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے کس حد تک ذمہ دار ہے؟ شیئر ہولڈر کمپنی کے سامنے اس حد تک ذمہ دار ہے کہ اس نے مثال کے طور پر 100 شیئر خرید لیے، 80 شیئرز کی اس نے قیمت ادا کی ہے، 20 کی ادا نہیں کی ہے کمپنی کو، تو شیئر ہولڈر ان 20 شیئرز کی حد تک ذمہ دار ہے کمپنی کے سامنے، کمپنی کے دائنین کے سامنے نہیں، کمپنی کے سامنے۔ کس حد تک ذمہ دار ہے؟ ان پیڈ شیئرز کی حد تک، کہ اس نے شیئر خریدے تو ہیں لیکن ان کی قیمت ادا نہیں کی ہے۔ اگر اس نے 100 شیئر خریدے ہیں اور 100 شیئرز کی ہی قیمت ادا کر دی ہے تو نہ اس کی کوئی ذمہ داری کمپنی کے سامنے ہے، نہ کمپنی کے دائنین کے سامنے، وہ بالکل فارغ ہے۔ اب اگر اسے کمپنی فائدہ دے رہی ہے تو اس کے مزے ہیں، اگر کمپنی نقصان میں چلی گئی، شیئر ہولڈر دائنین کے سامنے ذمہ دار نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شیئر کی قیمت گرنے پر اسے نقصان ہو، وہ تو
रुपए पैसे की कीमत गिरने पर भी मुझे और आपको नुकसान होता है, लेकिन कारोबार में नुकसान की बुनियाद पर शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है, कंपनी के क्रेडिटर्स के सामने जिम्मेदार नहीं है, कंपनी के सामने भी जिम्मेदार नहीं है अगर उसने शेयर खरीद कर कीमत अदा करी दी है। अगर उसने 100 शेयर खरीदे थे, 100 के 100 शेयर्स की कीमत अदा कर दी है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अगर उसने 100 शेयर खरीदे थे, 80 की कीमत अदा की है, 20 की नहीं अदा की, तो वो 20 शेयर्स की कीमत के लिए कंपनी के सामने जवाबदेह है, जिम्मेदार है। जहां तक कंपनी के दायनीन का ताल्लुक है, शेयर होल्डर कंपनी के दायनीन के सामने किसी तौर किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं है। हाँ, जब कंपनी का पर्दा उठा लिया जाए, कानून कंपनी का पर्दा खत्म कर ले, बाज़ फ्रॉड या दीगर सूरतों में हम कहते हैं कंपनी का जो कॉरपोरेट वेल है, जो उसका पर्दा है, कानून उसे उठा लेता है। तो जब वो उठा लेता है तो फिर ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रोमोटर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो बराह रास्त जिम्मेदार हो जाते हैं। लेकिन जब तक कंपनी की शख्सियत मौजूद है, जब तक कंपनी का पर्दा बीच में हायल है, शेयर होल्डर कंपनी के दायनीन के सामने बिल्कुल भी जवाबदेह जिम्मेदार नहीं है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कंपनी के सामने होती है, और वो भी सिर्फ उसी सूरत में जब उसने शेयर खरीदे हों लेकिन उनकी कीमत अदा ना की हो। अगर उसने शेयर की कीमत भी अदा की हो तो फिर वो कंपनी के सामने भी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है, क्योंकि इसी बुनियाद को ना समझने की बिना पर हमारा सारा जो फतवा का सिस्टम है वो गलत बुनियादों पर खड़ा है। और याद रखिए कि बैंक भी एक कंपनी ही है। उनके लिए, जैसे मैंने शुरू में भी अर्ज किया था, इस आम कंपनी के कानून के अलावा उन पर बैंकिंग कंपनी के कानून का इतलाक होता है, लेकिन है वो कंपनी ही। चाहे वो इस्लामी बैंक हो, इस्लामी बैंक हो, पूरा का पूरा इस्लामी बैंक हो, वो पूरा का पूरा इस्लामी बैंक भी कंपनी ही है, बैंकिंग कंपनी है। तो ये जो कंपनी और शेयर होल्डर और क्रेडिटर के मुतालिक सवालात उठाए गए, ये बेआईन ही इसी तरह ये सवालात इस्लामी बैंकारों के मुतालिक भी उठते हैं, इस्लामी बैंक के शेयर होल्डर्स के मुतालिक, इस्लामी बैंक्स के क्रेडिटर्स के मुतालिक, इस्लामी बैंक्स के डायरेक्टर्स के मुतालिक भी यही सवालात उठते हैं। एक आखिरी मैं आपके सामने मुख्तसरन पेश करूंगा कि हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के वक्त से कानून राइज था, थोड़ी बहुत तब्दीली बाद में पाकिस्तान में उसमें हुई। सूबों में वो कानून, 2 सूबों में अब भी राइज है, जिसमें निजी सतह पर, यानी एक तो बैंकों का मामला है या हुकूमत का मामला है, लेकिन निजी सतह पर भी फर्द को भी, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी इजाज़त है कि वो किसी को कर्जा दे तो 8% तक सूद वसूल कर सकता है। प्राइवेट मनी लैंडिंग ऑर्डिनेंस इसको कहा जाता है, प्राइवेट मनी लैंडिंग ऑर्डिनेंस। 2007 में सूबा सरहद में भी और सूबा पंजाब में भी इस कानून को ख़त्म किया गया। सूबा सरहद में इस कानून के खात्मे में मेरे वालिद ग्रामी ने बुनियादी किरदार अदा किया। मुसव्वदा उनकी जानिब से पेश किया गया था सूबाई असम्बली में, और 2007 में उसे सूबाई असम्बली ने मंजूर किया। सूबा पंजाब में भी यह कानून मंजूर हुआ वहाँ की सूबाई असम्बली की जानिब से। तो इस कानून को ख़त्म किया गया और सूबा सरहद और सूबा पंजाब में निजी सूदी कर्जों पर सूद पर पाबंदी लग गई, बल्कि इसको काबिल सज़ा जुर्म भी करार दिया गया। बाद में पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने बाज़ मुकदमात में इस कानून को, जिसकी रूह से ये निजी सूदी कर्जों पर पाबंदी लगा दी गई थी, निजी कर्जों पर सूद पर पाबंदी लगा दी गई थी, इस कानून के खिलाफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए मुख्तलिफ मुकदमात में, और फिर हुकूमत को मजबूर किया कि इस कानून को तब्दील करके नया कानून लाए। अच्छा, जो अदालत में बहस होती थी उनमें बज़ाहिर ये कहा जाता था कि ये निजी कर्जों में दबे हुए आम लोगों पर बहुत बड़ा जुल्म होता है, तो इस कानून को ज़्यादा मुअस्सिर बनाने की ज़रूरत है कि लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। लेकिन जब अदालती अहकामात की रोशनी में नया मुसव्वदा कानून बनाया गया और अदालत ने हुकूमत को मजबूर किया था कि नया मुसव्वदा कानून असम्बली में पेश करने से पहले हमारे सामने पेश किया जाए, ये कानून की दस्तूर की खिलाफ वर्जी थी,
کوئی بھی عدالت حکومت کو مجبور نہیں کر سکتی کہ قانون کا مسودہ پہلے ہمارے سامنے پیش کریں اس کے بعد اسے منظور کریں. قانوناً عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. لیکن جسٹس دوست محمد خان صاحب نے پشاور ہائی کورٹ میں آرڈر دیا حکومت کو کہ مسودہ قانون پہلے ہمیں دکھایا جائے، ہم اس کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد آپ اسے منظور کریں. مسودہ قانون لایا گیا، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا، عدالت نے کہا ہاں اب یہ ٹھیک ہے، اب یہ منظور کریں. لیکن الیکشنز آ گئے تو وہ مسودہ قانون اسمبلی نے منظور نہیں کیا. نئے الیکشنز کے بعد نئی حکومت آئی 2013 میں، تو نئی حکومت نے عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا. وہ مسودہ قانون ہمارے سامنے بھی آیا بعض دوستوں کی جانب سے. جب اس کا مطالعہ ہم نے کیا، میرے والد صاحب نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، تو ہمیں بہت شدید صدمہ پہنچا کہ اس قانون میں تو ایک دفعہ پھر 8% تک سود کی اجازت دی جا رہی تھی. یعنی جو نیا مسودہ جسٹس دوست محمد خان صاحب کے کہنے پر بنایا گیا، اس میں دوبارہ 8% تک سود کا راستہ کھولا جا رہا تھا. تو اس کے خلاف میں نے بھی مضمون لکھا، پھر حکومت پر بھی مختلف اطراف سے دباؤ آیا، پھر ایک کمیٹی بنائی گئی حکومت کی جانب سے اس مسودے کو دوبارہ اس کی نوک پلک درست کرنے کے لیے. اس کمیٹی میں میرے والد صاحب کو بھی شامل کیا گیا، ہمارے استاد گرامی پروفیسر عمران حسن خان نیازی صاحب کی مدد بھی ہمیں شامل رہی. تو ان کی کوششوں سے ہم ایک اور مسودہ لے آئے. طویل جنگ ہوئی. وہ مسودہ جب دوبارہ اسمبلی میں پیش کیا جا رہا تھا تو اسمبلی بلکہ مختلف وزارتوں کی جانب سے، وزارت خزانہ وغیرہ کی جانب سے سیکریٹریز نے اس پر کافی سارے اعتراضات اٹھائے کہ قانوناً آپ کے پاس یہ گنجائش نہیں، وہ نہیں. تو پھر صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے مجھے بلایا اور ان سیکریٹریز کے ساتھ طویل مباحثے کے بعد ان کے ایک ایک اعتراض کا میں نے جواب دیا، اور بحمد اللہ وہ قائل ہوئے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ سرد خانے میں رہا. بعد میں کوئی سال 1.5 سال مزید گزرنے کے بعد اسمبلی کے سیکریٹری تھے امان اللہ صاحب، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ وہ مسودہ حکومت کی جانب سے تو نہیں پیش کیا جا سکا، لیکن اگر آپ کے پاس ہو تو بعض افراد نجی طور پر اس پہ قائل ہو چکے ہیں کہ وہ مسودہ اپنی جانب سے پیش کریں پرائیویٹ ممبر کے طور پر. تو پھر وہ مسودہ میں نے ان کے ساتھ دوبارہ شیئر کیا، اور اس پر تحریک انصاف کے اور جماعت اسلامی کے اور بعض دیگر جماعتوں کے افراد نے بھی دستخط کیے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور وہ مسودہ اسمبلی نے پھر متفقہ طور پر منظور کیا. عجیب بات یہ ہے کہ پہلے مسودہ اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن جب پیش ہوا تو وہ اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کیا، کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. یہ جو نیا قانون بنا، یہ اب الحمدللہ صوبہ سرحد میں، جس کو اب صوبہ خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہاں نافذ ہے. اور اس میں ہم نے ربا کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، اور اس میں ہم نے اس کو قابل سزا جرم بنانے کے علاوہ اس پر اور بھی بہت سخت قسم کی شقیں شامل کی ہیں. عملی نفاذ اب نسبتاً آسان ہو گیا ہے. تو اگر کہیں کسی شخص کو اس طرح نجی سودی قرضے میں پھانس لیا گیا ہے تو اس قانون کی روح سے اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. اور اس قانون میں ہم نے یہ شق بھی شامل کروائی ہے کہ اس قانون کی تعبیر و تشریح اسلامی احکام کے اصولوں کی روشنی میں کی جائے گی. تو اگر قانون کے نفاذ میں کہیں مسئلہ ہو یا قانون کی تعبیر و تشریح کے دوران میں کوئی خلا نظر آئے تو اس خلا کو اسلامی اصولوں کی روشنی میں پر کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ یہی قانون بینکوں کے سود کی ممانعت کے لیے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اسی قانون کو آگے کیوں نہیں نافذ کیا جا سکتا؟ ہاں، یہ قانون، بلکہ اس کے بارے میں ایک اور بھی میں بات عرض کروں کہ یہ اس وقت تو صرف صوبہ خیبر پختونخوا میں رائج ہے، لیکن جناب سراج الحق صاحب نے اس کو سینٹ میں بھی پیش کیا، اور اگر سینٹ اور اس کے بعد قومی اسمبلی بھی منظور کر لے تو یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حد تک بھی نافذ ہو جائے گا. لیکن باقی صوبوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، صوبے خود ہی قانون بنا سکتے ہیں، وفاق ان کے لیے نہیں بنا سکتا. تو باقی صوبوں میں بھی اس قانون کے نفاذ کے لیے صوبائی اسمبلی سے منظوری کی ضرورت ہوگی. لیکن سوال وہی، نجی سطح پر تو آپ اس کو روک بھی لیں گے، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت اس بنا پر ہے کہ اس قانون میں ربا کی تعریف بھی شامل ہو گئی ہے، اور اب اس کو بنیاد بنا کر آپ سود کے خلاف جو شریعت کورٹ میں مقدمہ ہے
اس میں بھی مزید آرگومنٹس دے سکتے ہیں، اور بینکوں کے سود کی ممانعت کے لیے جد جہد میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بات تو ختم ہو گئی کہ سود ربا میں داخل ہے کہ نہیں داخل، اب اس قانون میں صراحت سے اس کو ربا قرار دیا گیا ہے، تو اب تو جو بینکوں کا سود ہے، اور یہ سود ہے تو ایک ہی نوعیت کا، تو یہ بھی ربا میں داخل ہے۔ اس پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے۔ ہاں، مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب نے بھی پچھلے سال قومی اسمبلی میں مسودہ پیش کیا ہے۔ اس مسودے میں ہمارے ہاں یہاں شریعہ اکیڈمی میں ایک ہم نے سیمینار بھی کیا، ان کو بھی بلایا اور اس پر تفصیلی بحث بھی ہوئی، اور ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے، آپ کی کاوش بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر دے، لیکن مسودے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وہ تمام قوانین جو وفاقی شرعی عدالت کے سامنے چیلنج کیے گئے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر مسودہ بنایا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس مسودے میں یہ کہا گیا کہ فلاں قانون میں جہاں کہیں بھی سود کا لفظ ربا کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے تو وہ دفعہ ختم کر دی گئی۔ اب بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر قانون میں آپ متعلقہ دفعہ خود ہی متعین کر کے لکھ دیتے کہ اس قانون میں یہ دفعہ ہم ختم کر رہے ہیں، اس قانون میں یہ دفعہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کو اوپن چھوڑ دیا کہ اس قانون میں جہاں بھی انٹرسٹ کا لفظ ربا کے مفہوم میں ہے وہ دفعہ ختم ہو گئی، تو یہ تو مبہم ہوا اور اس میں تنازع کا بہت زیادہ امکان ہے۔ ان نے بات تو یہ مان لی تھی اور کہا تھا کہ اس پر ہم سوچیں گے، لیکن آگے پتہ نہیں اس پر کیا پیش رفت ہوئی، اور حکومت نے بھی حسب معمول وعدہ تو کر لیا کہ اس مسودے کو ہم اس پر غور کریں گے، کمیٹی بھی پارلیمنٹ نے بنا لی، لیکن آگے پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی۔ میں اس پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ وقت لیا، اس پر میں معذرت خواہ بھی ہوں۔ امید ہے کہ اس گفتگو کا کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ جو باتیں حق پر مبنی تھیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرے، ان پر عمل کی توفیق دے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی بات حق سے ہٹی ہوئی ہو تو اس سے مجھے بھی رجوع کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔